मोहब्बत गुमशुदा मेरी एपिसोड 8। साइम के वालिदैन ज़ुबी के घर रिश्ता लेने आते हैं। सारे इकट्ठे बैठे होते हैं और ज़ुबी बड़े सख्त परेशान होती है। ज़ुबी के वालिदैन उससे पूछ रहे होते हैं, ज़ुबी बताओ क्या ये तुम्हारी मर्ज़ी से आए हैं? ज़ुबी और परेशान हो जाती है, घबरा जाती है और खामोशी से बैठी रहती है, कुछ नहीं बोलती। इतने में साइम अंदर आता है। वो कहता है कि ज़ुबी बोलो बोलो। दानियाल उसका हाथ पकड़ के खींचता है, तुम कहाँ से आ गए? तो ज़ुबी के फादर दानियाल को पीछे करते हैं कि दानियाल खामोश हो जाओ तुम। साइम ज़ुबी को मनाने की बहुत कोशिश करता है कि मान जाओ, लेकिन ज़ुबी मुंह नहीं खोलती। तो दानियाल के फादर कहते हैं, इब्राहिम अपने बदतमीज़ बच्चे को पकड़ो और यहाँ से चले जाओ। तो वो साइम के वालिद साइम का बाजू पकड़ती हैं और उसे घसीटते हुए घर की तरफ ले आते हैं। और ज़ुबी उठकर उधर से ऊपर अपने कमरे में चली जाती है और सारे सुख का सांस लेते हैं। ज़ुबी, साइम के वालिद और साइम की वालदा और साइम घर वापस आते हैं। साइम भी अपने कमरे में चला जाता है। गुस्से में माँ परेशान होती है तो उसके वालिद इब्राहिम उस माँ को तसल्ली देते हैं कि वो हर्ट है, उसे छोड़ दो, ठीक हो जाएगा। अच्छा हुआ जो हुआ, हम कब चाहते थे कि हमारे बच्चे का रिश्ता वहाँ हो जाए। जो हुआ अच्छा हुआ, खुद ही ठीक हो जाएगा। अब उसे समझ आ गई है, अब वो ठीक हो जाएगा, तुम ना परेशान हो। इब्राहिम जो साइम के वालिद हैं वो उसकी वालदा को समझाते हैं, तसल्ली देते हैं, लेकिन उसकी वालदा परेशान होती है कि कहीं वो अपने साथ कुछ कर ना ले, इसलिए वो परेशान होती है। उधर ज़ुबी अपने कमरे में जाती है तो उसकी बहन अपनी बहन को सारी कहानी सुनाती है कि मैं कंफ्यूज हो गई थी, मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, मैं कुछ बोल नहीं सकी। तो उसकी बहन उसे कहती है, जो हुआ अच्छा हुआ, ठीक हो गया, अब तुम अपने जहन से उसको बिल्कुल निकाल दो। वो कहती है, मैं जहन से नहीं निकाल सकती, मैं उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ, मैं उसको छोड़ नहीं सकती। फिर उसकी बहन समझाती है कि नहीं, ये बचपन की बातें हैं, ये तुम जल्दी भूल जाओगी, ख़त्म कर दो इस किस्से को, ख़त्म कर दो इस कहानी को, मत सोचो तुम अपनी पढ़ाई पर फोकस करो और तुम अब साइम के बारे में सोचना बिल्कुल छोड़ दो। इतने में दानियाल आ जाता है। दानियाल कहता है, तुमने समझा दिया इसको? तो ज़ुबी की बहन कहती है कि तो रोए जा रही है, उस वक्त से रोए जा रही है। दानियाल कहता है, तुम उठो, मैं समझाता हूँ। दानियाल उसको बड़े प्यार से समझाता है, कहता है रोने की ज़रूरत नहीं, अब अगर वो तुम्हारा पीछा करे, तुम्हें तंग करे तो मुझे बताना, मैं उसकी टांगें तोड़ दूँगा। तो इसलिए में ज़ुबी कहती है नहीं। तो वो हैरान होता है। तो ज़ुबी कहती है कि नहीं, इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो पीछे नहीं आएगा। तो दानियाल फिर ज़ुबी का चेहरा देखते हुए कहता है, तो चलो ठीक है, अच्छी बात है, उसे पीछे नहीं आना चाहिए, तुम भी रोना बंद कर दो, जो हुआ अच्छा हुआ, बस कर जाओ रोना और आराम करो। तुम आराम करो, हम चलते हैं, फिर बात होगी। तुम बहुत डरी हुई हो, सहमी हुई हो, तुम अभी आराम करो, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। उधर साइम अपने कमरे में सख्त परेशान होता है, पर्दे तोड़ देता है, चीज़ें तोड़ता है, रोता है, चीखता है, चिल्लाता है कि ज़ुबी तुमने ये क्या किया? मोहब्बत सिर्फ मैं ही करता था, ये कोई एकतरफा मोहब्बत थी कि तुमने क्या किया ज़ुबी? तुम एक लफ्ज़ नहीं बोल सकी, तुम बोल लेती, मैं सब संभाल लेता, ये क्या किया? उफ, मैं अपने मामा बाबा के सामने कितना शर्मिंदा हूँ, वो क्या सोचेंगे? मैं इस लड़की की खातिर घर छोड़ के गया था, मैं इसकी खातिर अपने माँ बाप से दूर रहा था। उफ, मैं क्या शक्ल दिखाऊंगा अपने माँ बाप को? सख्त परेशानी। वो चीखता है, दीवार में सर मारता है और जोर से शीशे में सर मारता है, शीशा टूट जाता है। परेशानी के आलम में वो अफसोस करता है और पूरी रात वो अफसोस में ही रहता है। उसे सख्त तकलीफ़ रहती है कि ऐसा क्या हो गया, ये क्या कर दिया ज़ुबी तुमने, ऐसा क्यों कर दिया? तुम थोड़ी सी हिम्मत करती, मैं तुम्हारे साथ था, ये क्या किया?
والدین کی بےعزتی کرا دی تم نے میرے پیرنٹس کو بے عزت کرا دیا۔ میں اپنے پیرنٹس کو کیا شکل دکھاؤں گا جنہوں نے میری خاطر اتنا بڑا اسٹیپ اٹھایا؟ تم نے ان کو شرمندہ کر کے رکھ دیا، میرے پیرنٹس کی اتنی بےعزتی کرا دی۔ بہت افسوس ہوا مجھے۔ روبی، تم نے غلط کیا، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ غصے میں شیشے میں سر مارتا ہے تو ونڈو کا شیشہ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ چیختا ہے بیچارہ، بے چین ہوتا ہے، تڑپتا ہے، اور رات کو وہیں اس کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ آدھی رات کو روبی دیکھتی ہے سب سو گئے، تو وہ پھر دیوار پھلانگ کر صحن میں آتی ہے، سائم کے صحن میں آتی ہے اور اس کا دروازہ بجاتی ہے۔ سائم کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دروازہ کھولتا ہے تو وہ روبی کو دیکھ کر حیران ہوتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کیا کرنے آئی ہو تم ادھر؟ تو وہ کہتی ہے تم میری بات کو سنو، میں کنفیوز ہو گئی تھی۔ تو سائم کہتا ہے تم محبت پہ اتنا بھی اعتبار نہیں، تم اتنی بھی کانفیڈینس نہیں ہے تم میں، اتنی بھی بہادر نہیں ہو کہ تم ذرا سا لفظ بول دیتی۔ کہتی میں بہت پریشان تھی، تم لڑکیوں کی سچویشن سمجھو، لڑکیوں کے لیے بڑے مسئلے ہوتے ہیں۔ وہ کہتا ہے لڑکیوں کے لیے دیوار پھلانگ کے آ جانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ چپ چپ کے محبتیں مجھ سے نہیں ہوتی ہیں، محبت کرنی تھی تو سب کے سامنے کہہ کے کرنی تھی، پر تمہیں مجھ سے محبت ہی نہیں ہے، تم چلی جاؤ یہاں سے، مت تنگ کرو مجھے، چلی جاؤ یہاں سے، میں تمہیں نہیں دیکھنا چاہتا، تم نے میری بہت بے عزتی کرائی ہے، تم نے میرے والدین کی بے عزتی کرائی ہے، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا یہ سب کچھ، مجھے کیا پتا تھا تم ٹائم پہ آ کے مجھے دھوکہ دے جاؤ گی، تم سے ایک لفظ نہیں بولا گیا۔ روبی پریشانی میں، میری بات تو سنو، میری بات تو سنو، میں سخت پریشان تھی، سارے گھر والے بیٹھے تھے، میں بول نہیں سکتی تھی، میں سخت پریشان تھی۔ تو سائم کہتا ہے اب تم سے دیوار پھلانگ کے یہاں پہ آیا جاتا ہے، اب تم پریشان نہیں ہو، لیکن تمہیں اس وقت حق سچ بات کہتے ہوئے تمہیں پریشانی ہو رہی تھی۔ یہ کیسی محبت ہے روبی تمہاری؟ یہ محبت نہیں ہے، محبت تو صرف میں ہی کرتا تھا، تم نے مجھے بہت بے عزت کرا دیا، چلی جاؤ تم، چلی جاؤ یہاں سے۔ وہ یہ کہہ کر خود کمرے میں آ جاتا ہے۔ روبی سخت پریشان ہوا کھڑی ہوتی ہے، پھر وہ اپنی دیوار پھلانگ کر واپس جھولے پہ آ کر بیٹھ جاتی ہے اور بہت روتی ہے، بہت روتی ہے۔ یہ کیا ہو گیا مجھ سے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ کیا ہو گیا؟ سائم تم سمجھتے نہیں، تمہیں نہیں پتا لڑکیوں کی کیسی سچویشن ہو جاتی ہے، میں سخت شرمندہ ہوں، میرے تایا ابو بیٹھے تھے، میرے بابا بیٹھے تھے، میں کیسے بولتی، میں سخت پریشان ہوں۔ وہ اکیلی بیٹھی روتی رہتی ہے اور یہی سوچتی رہتی ہے کہ میں نہیں کچھ کر سکتی تھی، مجھے معاف کر دو، میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ رات ہو جاتی ہے، بیڈ پر بیٹھی ہوتی ہے اور روئے جا رہی ہے روبی اپنے بیئر کو ہاتھ میں پکڑ کر روئے جا رہی ہے مسلسل، اور روتی ہی رہتی ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں ختم ہوتے۔ اتنے میں اس کی والدہ کمرے میں آتی ہیں دودھ لے کر کہ اٹھو دودھ پی لو۔ پھر والدہ پوچھتی ہیں تم نے نماز پڑھی؟ تو کہتی ہے نہیں۔ تو والدہ اس کو سمجھاتی ہیں کہ نماز پڑھو، تم اچھی بچی ہو، تم اپنی پڑھائی پہ فوکس کرو، تم اپنے والد کا فخر ہو، تم نے ڈاکٹر بننا ہے، اٹھو شاباش، پہلے نماز پڑھو، تم اپنی آخرت کی فکر کرو، آخرت کو سنوارو، دنیا اللہ تعالیٰ خود سنوار دے گا، اپنے والدین کا خیال کرو، دیکھو تمہارے بابا تمہیں ڈاکٹر بنا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، تم ڈاکٹر بنو گی، تم ماں باپ کا فخر ہو، تم پیاری بیٹی ہو، تم ہر ایک کی لاڈلی ہو، دیکھو سب تم سے بہت محبت کرتے ہیں، تم نے جو کیا بہت اچھا کیا، ایسا ہی کرنا چاہیے تھا، ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، بہت اچھا کیا، اب رونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، تمہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنی صرف پڑھائی پر فوکس کرو۔ یہ کہہ کر والدہ کمرے سے چلی جاتی ہیں۔ وہ پھر کچھ دیر بیٹھ کر پریشان ہوتی ہے اور روتی رہتی ہے، مجھ سے کیا ہو گیا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا، غلط ہو گیا۔ رات کو سو جاتی ہے، صبح اٹھتے ہیں تو سائم کے گھر سائم اور اس کے والدین ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں۔ سائم کہتا ہے میں کالج جاؤں گا، والدہ خوشی سے کہتی ہیں کہ تم نے بہت
अच्छी खबर सुनाई है, तुम्हारा बड़ा अच्छा फ़ैसला है कॉलेज जाने का। तो साइम अपनी वालदा और वालदैन फ़ादर को समझाने की कोशिश करता है कि मामा बाबा ये मेरी एकतरफ़ा मोहब्बत नहीं थी, वो भी मुझसे मोहब्बत करती थी। मैं पागल हूँ जो बग़ैर सिग्नल के मैं उसको इतना चाह लूँ, बग़ैर किसी सिग्नल के मैं इतना बड़ा कदम उठा लेता। वो मुझसे मोहब्बत करती थी। तो वालदा उसको समझाती है, कोई बात नहीं बेटा, लड़कियाँ अक्सर कन्फ्यूज़ हो जाती हैं, उनकी सिचुएशन ऐसी होती है, वो मोहब्बत करते हुए भी बोल नहीं पाती। वो अपने बाबा और भाई को देखती हैं और उनकी इज़्ज़त की खातिर कुछ नहीं बोल पाती, वो बोल सकती नहीं हैं। लड़कियाँ सख्त मजबूर होती हैं। वालिद इतने में वालदा को गौर से देख रहा होता है और कहता है कि लड़की अगर मोहब्बत करती है तो उसे बहादुर होना चाहिए, उसे बोल देना चाहिए। ये क्या बात हुई, मोहब्बत भी की और कहना भी ना, मोहब्बत ही नहीं करती थी वो तुमसे। ये कहकर बात को टालता है। तो साइम नाश्ता करके वहाँ से उठ के अपने कॉलेज के लिए जाता है। उधर ज़ूबी भी तैयार होकर कॉलेज के लिए निकलती है। तो उसकी ताई उसको बादाम देती है कि लो बेटा ये खा लो। तो उसकी ताई कहती है अब अगर वो सड़क पे मिले तो तंग करे तो दानियाल को बताना। तो ज़ूबी कहती है वो कोई सड़क छाप नहीं है कि वो मेरे सड़क पे मेरा पीछा करेगा। ये कहकर गुस्से से चली जाती है। इतने में ज़ूबी की वालदा आती है, वो ताई से मिलती हैं। तो ताई कहती है मुझे लगता है ज़ूबी परेशान है, वो किसी बात पे परेशान है। तो ज़ूबी की वालदा कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है, वो अपने कॉलेज की पढ़ाई की वजह से परेशान है, ऐसी बात नहीं है। तो ज़ूबी की ताई कहती है हाँ मैंने कब कहा कि वो साइम की वजह से परेशान है, उसे कोई परेशानी है, अल्लाह ना करे उसे साइम की वजह से कोई परेशानी हो। तो उधर साइम कॉलेज चला जाता है। साइम की वालदा वालिद से कहती हैं कि आपने ये कैसी बात की। साइम के वालिद वालदा से कहते हैं तुम क्यों उसको लड़की की तरफ माइल कर रही हो, तुम क्यों कह रही हो कि लड़कियां बोल नहीं पाती। बस जो हो गया वो ठीक हो गया, हम कब चाहते हैं कि इसका रिश्ता उधर हो, भूल जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, जो हुआ वो अच्छा हो गया। तुम क्यों लड़कियों की कमज़ोरियाँ उसे बता रही हो, कोई ज़रूरत नहीं उसे कुछ भी बताने की। और आप आज से ऑफिस जाएं, अपना काम करना शुरू करें, वरना घर में बैठे बैठे आप और बीमार हो जाएंगी। तो ज़ूबी गेट से बाहर निकलती है और दूर उसके बाइक पर कार्ड रखाती है, सॉरी का कार्ड रखाती है। वो जब बाइक पर आता है कार्ड देखकर कार्ड उठाता है और ज़ूबी की तरफ तेज़ी से बाइक चला के आता है। ज़ूबी खुश हो जाती है कि शायद वो मुझसे मिलने आ रहा है, वो कार्ड को खोल के देखेगा और वो मुझे माफ़ कर देगा, मुझसे मोहब्बत करने लगेगा। ये सोच रही होती है, खुशी से सोचती है। जब वो बाइक लाकर पास खड़ा करता है और कार्ड को फाड़ कर फेंक कर उसके ऊपर फेंक देता है तो उसे बड़ा अफसोस होता है। फिर वो बहुत दुखी हो जाती है कि ये तुमने क्या किया, और वो बाइक चलाते हुए वहाँ से वापस चला जाता है और वो वहाँ खड़ी रहती है और दुखी होती है कि ये क्या हो गया। फिर परेशान होती है कि ऐसा मैंने क्यों कर दिया, ये क्या हो गया मुझसे, ऐसा क्यों हो गया। और वो आराम से अपनी बाइक पर बैठकर कॉलेज की तरफ रवाना हो जाता है। शाम को घर वापस आती है तो अपनी बहन से आके किचन में मिलती है। तो बहन कहती है तुम आ गई हैं, आ जाओ चाय पीते हैं, दानियाल तुम्हारी पसंद के डोनट लाए हैं, आ जाओ मिल के चाय पीते हैं। तो ज़ूबी कहती है नहीं मैंने डोनट नहीं खाने, मैंने नहीं चाय पीनी, मैं जा रही हूँ। ये कहकर ऊपर चली जाती है। बहन परेशान तो होती है, वो फिर अपनी बहन के लिए डोनट्स ऊपर ले जाती है। ऊपर उसके पास आती है, कहती है लो डोनट्स मैं तुम्हारे लिए यहीं ले आई हूँ, तुम खा लो। तो कहती है मुझे नहीं खाने, आप बस अपने दानियाल आगे पीछे फिरा करें, उनकी खिदमत में लगी रहा करें।
تو وہ کہتی ہے کہ جب تمہیں بھی پیار کرنے والا شوہر ملے گا نا تم بھی ایسے ہی کرو گی۔ تو زوبی کہتی ہے ملا تو تھا، کیا کیا آپ لوگوں نے، دور کر دیا مجھ سے، پیار کرنے والا تو تھا وہ، میں بھی پیار کرتی تھی۔ پھر اس کی بہن اس کو سمجھاتی ہے مت کرو تم یہ باتیں، بھول جاؤ اس کو۔ شام کو کمرے میں آتی ہے، دانیال اسے کہتا ہے زوبی کی بہن کو جلدی سے تیاری کر لو، صبح ہم نے ارلی نکلنا ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ہم زوبی کو ساتھ لے جائیں۔ دانیال اسے تنزن کہتا ہے ہاں ایسا کرتے ہیں، سارے خاندان کو ساتھ لے جاتے ہیں۔ تو وہ کہتی ہے شرمندہ ہو جاتی ہے اور کہتی ہے میں نے کب کہا سب کو لے کے جائیں، صرف زوبی کو لے جاتے ہیں۔ پھر دانیال اٹھ کے اس کے پاس آتا ہے، اسے کہتا ہے ہم ہنی مون منانے جا رہے ہیں، تم کب سمجھو گی یہ بات، ہم اسے لے جائیں گے تو وہاں اسی کے نخرے دونوں اٹھاتے رہیں گے، ہم دونوں اسی کے نخرے وہاں اٹھاتے رہیں گے تو تمہارے نخرے کون اٹھائے گا، ہم ہنی مون کے لیے جا رہے ہیں۔ اس پہ وہ شرمندہ ہو جاتی ہے اور پھر اپنی تیاری میں مصروف ہو جاتی ہے، اپنی پیکنگ کر رہی ہوتی ہے کیونکہ ارلی انہوں نے اپنے ہنی مون کے لیے نکلنا ہوتا ہے، لیکن وہ اندر ہی اندر سے اپنی بہن کے لیے سخت پریشان ہوتی ہے، بہن کی حالت اس سے برداشت نہیں ہو پا رہی ہوتی۔ رات کو دانیال اپنے کمرے میں سائم اپنے کمرے میں لیٹا ہوتا ہے اور وہ بھی سوچ سوچ کے پریشان ہوتا ہے، میں نے کس کی خاطر اپنے والدین کو چھوڑ دیا تھا، کیسی لڑکی ہو تم، کس کی خاطر میں نے یہ حرکت کی، اپنے ماں باپ کو سوچتا ہے کہ میں نے ان کی کتنی بے عزتی کروا دی، میں نے کتنی انسلٹ کروا دی، وہ سخت شرمندہ ہوتا ہے، لیکن اب شرمندہ ہونے کے علاوہ اور کچھ کر نہیں سکتا۔ وہ شرمندگی کے بارے بیچارہ پریشان رہتا ہے، اگر زوبی اپنے کمرے میں لیٹی روتی رہتی ہے، مسلسل روتی رہتی ہے، اس کی بہن بھی چلی جاتی ہے ہنی مون کے لیے تو وہ اکیلی ہو جاتی ہے، تو وہ بیچاری روتی رہتی ہے، پوری رات روتی رہی اور افسوس کرتی رہی کہ یہ میں نے کیا کر دیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پھر دانیال سائم اپنے صحن میں بیٹھ کر میوزک بجا رہا ہوتا ہے، اس کو آواز آتی ہے تو اٹھ کے اپنے صحن میں آ جاتی ہے، اس کی طرف بات کرنے کے لیے بڑھتی ہے، اسے کہتی ہے تم کس کے لیے گانا گانے لگے ہو، تو وہ کہتا ہے تمہارے لیے نہیں، تم جاؤ۔ پھر اس کے دوست کی کال آتی ہے، سائم کے دوست کی، وہ کال اٹینڈ کر کے وہ کہتا ہے جیا تم کیسی ہو، جینا تم کیسی ہو، تمہارے لیے میں نے گانا بنایا ہے، سناؤں تمہیں؟ تو یہ سنتے ہی زوبی کو غصہ آتا ہے اور وہ کمرے میں چلی جاتی ہے۔ پھر بعد میں اس کا دوست کال پہ کہتا ہے جینا کون، میرا نام بھول گئے ہو تم، کس کو کیا سمجھانے کی کوشش کر رہے ہو، جینا کون ہے؟ پھر سائم کہتا ہے کہ زوبی آئی تھی، اس کو بھیجا ہے میں نے جینا کا نام لگا کے، تو وہ بھی اس کو تسلی دیتا ہے کہ زوبی بھی سخت مجبور ہے، کیا کرے۔ زوبی کمرے میں جا کے بہت روتی ہے، تو اسے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ سائم اتنی جلدی بدل گیا، اتنی جلدی اس نے کوئی دوسری فرینڈ بھی بنا لی اور اس کے لیے گانا بھی گانے لگ گیا، اتنی جلدی سب بدل گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ادھر سائم کے والدین شام کو لان میں بیٹھے چائے پی رہے ہوتے ہیں، تو اس کی والد اس کی والدہ سے کہتے ہیں کہ تم اس کو سمجھاؤ، اس کا خیال رکھا کرو، اس پہ نظر رکھو، تو والدہ کہتی ہے نظر رکھنا صرف میرا ہی کام ہے، آپ کی بھی کوئی ذمہ داری ہے، آپ بھی اپنی ذمہ داریوں کو دیکھیں، آپ کو بھی دیکھنا چاہیے، آپ اس کو ٹائم دیں، اس کے ساتھ بیٹھیں، اس سے باتیں کریں۔ اتنے میں سائم گھر سے اوپر سے نیچے آتا ہے تو وہ اپنے والد کہتے ہیں آؤ ہمارے ساتھ چائے پیو، تو سائم کہتا ہے میرے دوست آ رہے ہیں، میں ان کے ساتھ باہر جا رہا ہوں، میں پھر آپ کے ساتھ بیٹھوں گا، کل ضرور انشاءاللہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے بہت سی باتیں کروں گا، ابھی میرے دوست آ رہے ہیں۔ تو والدہ کہتی ہے اچھا چائے انجوائے کرو، وہ چلا جاتا ہے، باہر نکلتا ہے، بھاگتا ہوا جا رہا ہوتا ہے، باہر نکلتا ہے
تو اسے اوپر کی طرف دیکھتا ہے تو اوپر سیل میں اسے روبی نظر آتی ہے، اور روبی کو کچھ آنکھ کر کے دیکھتا ہے کچھ دیر کھڑا ہو کر، پھر بہت افسوس کرتا ہے کہ تم نے کیا کیا روبی، تم نے بڑا غلط کیا، تم نے دوریاں پیدا کر دی ہمارے درمیان۔ روبی بھی اوپر کھڑی ہو کے اس کو دیکھتی ہے، لیکن دل ہی دل میں سوچتی ہے کہ جو ہوا بہت غلط ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو اتنی دیر میں وہ وہاں سے بھاگ کر چلا جاتا ہے دوستوں کے پاس۔ روبی وہیں کھڑی دیکھتی رہ جاتی ہے۔ روبی اپنے کمرے میں واپس آتی ہے اور اپنی ٹیب پر اٹھا کر کہتی ہے میں دیکھوں تو صحیح یہ جینا ہے کون۔ اس کے سارے فرینڈس کو کھول کے دیکھتی ہے، سارے لنکس اس کے کھول کے چیک کرتی ہے، اسے جینا نہیں ملتی۔ تو کہتی ہے یہ ایک دن میں جینا، کون سی جینا اسے دوست مل گئی، کیسے اتنی جلدی اسے کوئی جینا مل گئی۔ اتنے میں روبی کی والدہ آتی ہے کہ روبی اٹھو، تم شام کی چائے بنا لو۔ روبی کہتی ہے میں بنا تو لوں گی، پھر نہ کہیے گا کہ آپ جوشاندہ پکا کے لے آئی ہو۔ تو والدہ کہتی نہیں، میں نہیں کہوں گی، تم بناؤ گی تو تمہیں بنانی آئے گی نا، چائے بنا لو، آ جاؤ۔ تو اس کی والدہ کہتی ہیں تمہارے بابا تو کہہ رہے تھے پڑھ رہی ہوگی میری بیٹی، اس کو تنگ نہ کرنا، پر تم تو ٹیب پہ لگی ہوئی ہو۔ تو کہتی ہے میں ٹیب پہ اسائنمنٹ بنا رہی تھی، ٹھیک ہے میں چائے بنا لاتی ہوں۔ پھر وہ چائے بنا کر اپنے بابا اور تایا ابو کو دینے آتی ہے۔ تو تایا ابو کہتے ہیں پریشان رہتی ہے روبی، میرے خیال سے اپنی پڑھائی کی وجہ سے اوور برڈن ہو گئی ہے، یہ بوجھ پڑھائی کے بوجھ کی وجہ سے پریشان رہتی ہے۔ تو روبی سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں بوجھ لگتا ہے پڑھائی تو چھوڑ دو، کوئی ضرورت نہیں ڈاکٹر بننے کی، کوئی آرٹس رکھ کے عام سی پڑھائی کر لو، پر پریشان نہیں ہونا۔ اس پہ روبی کے والد کہتے ہیں نہیں بیٹا، تایا ابو کی ایک یہ بات نہیں ماننی، باقی سب باتیں ماننی ہے، ڈاکٹر بننا ہے تم نے، محنت کرنی ہے، تم محنت کر کے ڈاکٹر بنو گی۔ دونوں ہنستے ہوئے پھر چائے پینے لگتے ہیں۔ سائم اپنے کمرے میں واپس لیٹا ہوتا ہے اور سخت پریشان ہوتا ہے۔ بس اس کی والدہ آتی ہے اور اسے کہتی ہے یہ تمہارا پارسل آیا تھا۔ تو پارسل کو کھول کے دیکھتا ہے تو اس کے اندر سے 2 فریم کی ہوئی پکچرز ہوتی ہیں، ایک روبی کی اور ایک سائم کی۔ وہ ان دونوں تصویروں کو دیکھنے لگتا ہے تو پھر اس کی سائم کی والدہ کہتی ہے تم یہ مجھے دے دو۔ وہ کہتا ہے نہیں، یہ میں نے پہلے آرڈر کی تھی۔ تو سائم کی والدہ اسے سمجھاتی ہیں یہ لڑکی کے لیے مسئلہ ہو جائے گا، اگر تمہارے پاس سے نکلی ہے تو لڑکی کے لیے بڑا پرابلم ہو جائے گا، یہ تم مجھے دے دو، میں ان کو سنبھال کے رکھ لوں گی، میں ادھر ادھر نہیں کروں گی۔ پھر والدہ دونوں تصویریں لے کر کمرے سے باہر چلی جاتی ہیں۔ ادھر روبی اپنی بہن کو سے کال پر بات کر رہی ہوتی ہے اور یہ پوچھتی ہے تم کیسی ہو، کہتی ہے میں ٹھیک ہوں۔ تو بہن پوچھتی ہے تم نے مس کیا؟ تو روبی کہتی ہے میں کسی لمحہ نہیں بھولی، ہر لمحہ میں یاد کرتی ہوں، میرے دل سے نہیں نکلتا۔ بہن پھر بولتی میں اپنے مس کرنے کی بات کر رہی ہوں۔ تو کہتی ہے بس سائم میرے دل سے نہیں نکلتا، میں اس سے محبت کرتی ہوں، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اس کی بہن پھر پریشان ہو جاتی ہے، پھر اسے تسلیاں دیتی ہے کہ تم ایسی باتیں نہیں کرو، اچھا میں دانیال کو کہتی ہوں ہم جلدی واپس آ جائیں گے۔ تو بیوی کہتی ہے نہیں، آپ لوگ میری وجہ سے اپنا ٹرپ خراب نہ کریں، آپ انجوائے کریں، میں ٹھیک ہوں، میں کال رکھتی ہوں، میں پھر آپ سے بات کروں گی، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ اپنا خیال رکھیں، انجوائے کریں۔ یہ کہہ کر کال بند کر دیتی ہے اور بیٹھ کر پریشانی میں بیٹھی ہوتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا مجھ سے۔